نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اس سے پہلے ہم نے متقین تک جو ہے سبق پڑھ لیا تھا، ترجمہ اور تجوید، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی قرآن پاک کے متعلق کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ معنوی لحاظ سے اور نہ لفظی لحاظ سے جو ہے نا اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جب شک و شبہ نہیں ہے تو اس کو آپ پڑھیں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اور فائدہ جو ہے کن لوگوں کو ملے گا؟ جو متقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کو فائدہ ملے گا۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی حاصل کرتے ہیں۔ الذین، جو لوگ یؤمنون، ایمان لائے، بالغیب، غیب پر، جو غیب پر جو ہے نا یقین رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا، اور اس مال میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جب اللہ تعالیٰ جو ہے خالق ہے اور ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کو بنانے والا ہے، لہٰذا اس کی ہی عبادت جو ہے نا ضروری ہے اور فرض ہے۔ تو اس کے بعد نماز کا جو ہے نا بیچ میں ذکر آ گیا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال ان کو دیا ہے، وَمِمَّا، اور اس مال میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے، يُنفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ اب تجوید اس کی جو ہے نا ہم نے صحیح کرنی ہے الفاظ کی۔ الذین، حمزہ جو ہے گلے کے آخر سے دا ہوتا ہے، لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، ذال کا مخرج جو ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ، یؤمنون، یا کا مخرج جو ہے زبان کا درمیان اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو ہے، حمزہ کا مخرج جو ہے گلے کا آخر ہے، اور یہاں جو ہے حمزہ جو ہے ساکن ہے، تو جب بھی حمزہ ساکن ہو اس کے اندر جھٹکے کی آواز ہوتی ہے، یعنی یؤمنون نہیں پڑھیں گے، یؤمنون، اگر یؤمنون پڑھیں گے تو پھر واو جو ہے نا یہاں ہو جائے گا، یہ واو مدہ ہو جائے گا، تو یؤمنون نہیں پڑھنا بلکہ یؤمنون پڑھنا ہے، حمزے میں آپ نے تھوڑا جھٹکا دینا ہے، الذین یؤمنون، اور نون کا مخرج جو ہے وہ بھی زبان کا کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے ہیں، اور نون کے اوپر پیش ہے، تو پیش میں آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں، یعنی پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔
زیر اور پیش میں آپ نے ہمیشہ خیال کرنا ہے کہ اس میں آواز مجہول نہ ہو جائے۔ عام طور پہ جو ہے عربوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، جب وہ زیر اور پیش جو ہے نا خاص کر اس میں جو ہے نا آواز کو مجہول کر لیتے ہیں، تو مجہول آواز سے آپ نے بچنا ہے۔ اور آپ کس طرح بچیں گے؟ زیر جو ہے نا آدھی یا کی آواز ہے اور پیش آدھے واؤ کی آواز ہے، تو پیش کے اندر جو ہے نا ہونٹ گول ہوتے ہیں، واؤ میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، اس طرح پیش میں بھی جو ہے نا ہونٹ جو ہے وہ گول ہوں گے۔ یؤمنون، یعنی یو نہیں پڑھنا، یو پڑھنا ہے، پیش میں ہونٹ گول کرنے ہیں۔ یؤمنون، نو آپ نے ہونٹ یہاں گول کرنے ہیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور اس میں آواز کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ اور واو کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا، نہ تمام گول کرنا، یعنی کنارے تو آپس میں ملے ہوں گے لیکن درمیان سے غنچہ بنے گا، اس طرح آپ نے واو کو ادا کرنا ہے۔ اور نون کا مخرج جو ہے زبان کا کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے ہیں۔ با کا مخرج جو ہے بالغیبی، با جو ہے دونوں ہونٹ آپس میں تری والا جو حصہ ہے، تری والے حصے سے دونوں ہونٹ ملیں گے۔ اور لام کا مخرج زبان کا کنارہ سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ غین کا مخرج جو ہے گلے کا درمیان ہے، غین کا مخرج جو ہے وہ گلے کا شروع ہے، عین کا مخرج گلے کے درمیان ہے، اور غین کا مخرج جو ہے وہ گلے کا شروع ہے۔ جب ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں غرارے کی آواز جو پیدا ہوتی ہے، یہیں سے غین کی آواز نکلتی ہے، لیکن غین کو آپ نے موٹا کرنا ہے، بالغیب، غی۔ اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یائے لین ہے، اس کو نرمی سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور یا کا مخرج زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو سے ہے۔ اور با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ جب آپس میں ملیں گے تری والے حصے سے، بالغیبی۔ با کی زیر کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے، بے نہیں پڑھنا، بی۔ زیر کی آواز آدھی یا کی آواز ہو، یعنی بی، اس کو آدھا کریں، بی، بالغیبی، یعنی بے نہیں پڑھنا، بالغیب، بے اس طرح مجہول آواز کر کے نہیں پڑھنا، بالغیبی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو میں جو ہے نا آپ نے ہونٹ گول کرنا ہے، وَيُقِي، واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کا ناتمام گول کرنا۔ اور یا کا مخرج زبان کے درمیان اوپر کے تالو سے۔ اور قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے۔ اور یا کا مخرج زبان کا درمیان اور اوپر کے تالو سے۔ قاف کا مخرج جو ہے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے، اور یا کا مخرج زبان کا درمیان اور اوپر کے تالو سے ہے۔ اور یہاں جو ہے یا مدہ بھی ہے، وَيُقِي آپ نے کھینچنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہے، اس کو آپ نے ایک الف کے مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے، وَيُقِيمُ۔ اور آگے پھر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو کھینچنا ہے ایک الف کے مقدار کے برابر۔ اور میم کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے لیکن خشکی والے حصے سے۔ اور نون کا مخرج زبان کا کنارہ سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ اور آگے پھر صاد کا مخرج، الف لام تو سائلنٹ حروف ہیں، یہاں جو ہے پڑھنے میں نہیں ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کے بعد صاد ہے، تو صاد جو ہے زبان کا سرا اور سامنے والے نیچے کے دو دانت جن کو سرائے سفلا کہتے ہیں، اور ثنایا علیہ کے ساتھ بھی اس کا اتصال ہوگا،
لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان کا سرا جو ہے ان کے ساتھ بالکل یعنی آپ نے ٹچ کرنا ہے، بلکہ ان کے بالمقابل جو ہے زبان کا سرا جو ہے نا ان کے بالمقابل آ جاتا ہے، تو تب ہی صفت صفیر ادا ہوتی ہے۔ اگر بالکل آپ ساتھ ٹچ کریں گے تو صفت صفیر ادا نہیں ہوگی، تو آپ نے صفت صفیر بھی ادا کرنی ہے جو کہ سیٹی کی مثل آواز ہوتی ہے، صوت صوت۔ اور اس کے بعد پھر صاد کو آپ نے موٹا بھی کرنا ہے، کیونکہ صاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے۔ صاد زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے، صاد کو آپ نے موٹا کرنا ہے۔ اور لام کا مخرج جو ہے زبان کا کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے ہیں، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا کھینچنا ہے ایک الف کے مقدار کے برابر، اور اس کے بعد واو جو ہے سائلنٹ ہے، نہیں پڑھا جائے گا، اور تا جو ہے زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی۔ اور اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں گول تا پر، اگر ہم وقف کرتے ہیں یعنی سانس لیتے ہیں سٹاپ کرتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے گول تا جو ہے نا ہائے ساکنہ سے تبدیل ہو جائے گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پڑھا جائے گا۔ وَمِمَّا وہ دونوں ہونٹوں کا گول کرنا، اور میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ آپس میں ملنا، اور میم مشدد میں جو ہے نا غنہ کرنا ہے آپ نے ایک الف کے مقدار کے برابر، اور غنہ جو ہے ناک سے ادا ہوتا ہے۔ وَمِمَّا آگے پھر الف مدہ ہے، الف ساکن سے پہلے زبر ہو۔ الف کون سا ہوتا ہے؟ جو بالکل خالی ہو، نہ اس کے اوپر زبر نہ زیر نہ پیش، اس کو الف کہتے ہیں۔ اگر زبر زیر پیش یا اس کے اوپر سکون آ جاتا ہے تو پھر وہ حمزہ ہے۔ تو الف کی پہچان آپ نے یہ کرنی ہے کہ الف جو بالکل خالی ہو، نہ اوپر نہ نیچے کچھ بھی نہ ہو، وہ الف ہے، لیکن الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہے، اور اس کو آپ نے ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ وَمِمَّا اور الف کا مخرج جو ہے جوف دہن ہے، یعنی منہ کا اندر کا جو خالی حصہ ہے یہ اس کا مخرج ہے۔ رَزَقْنَاهُمْ را کا بھی وہی مخرج ہے جو لام کا مخرج ہے اور نون کا ہے، زبان کا کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ اور زا کا مخرج جو ہے جو صاد کا مخرج ہم نے پڑھا تھا وہی مخرج ہے، یعنی زبان کا سرا سامنے والے نیچے کے اور کچھ اوپر کے دو دانتوں کے ساتھ اتصال، اور صفت صفیر اس کے اندر ادا ہوگی۔ زا پڑھنا ہے، یعنی ذال کا جو مخرج ہے اس میں نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہیں ہوتی، اور زا میں زبان کا تعلق جو ہے نچلے دانتوں کے ساتھ ہے اور کچھ معمولی اوپر کے دو دانتوں کے ساتھ بھی ہے، اور اس میں صفت صفیر بھی ادا کرنی ہے۔ زا پڑھنا ہے، زا۔ رَزَقْنَاهُمْ قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے ہے، رزق، اور قاف کا انہیں موٹا کرنا ہے موٹے حروف میں سے، رزقناہم۔ نون کا مخرج زبان کا کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اور کھڑا زبر ہے نون کے اوپر تو آپ نے اس کو ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، اور ہا کا مخرج جو ہے گلے کے آخر سے ہے، اور میم کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، اور یہاں جو ہے ہم پیش میں آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں۔ رزقناہم ہم نہیں پڑھنا، یعنی مجہول پیش کو مجہول نہیں کرنا، رزقناہم پیش میں ہونٹ گول ہو گئے۔ ينفقون یا کا مخرج جو ہے زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو ہے،
اور نون کا مخرج جو ہے زبان کا کنارہ سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اور ہا کا مخرج گلے کا آخر، رزقناہم، یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ ہا کا مخرج گلے کے آخر سے، اور میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ۔ یونفقون میں جو ہے نا یا کا مخرج زبان کا درمیان اور اوپر کا تعلق،